الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ اور بخاری شریف کی ایک مشہور و معروف حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بولنے، آپ کو صحیح طریقہ سے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع علم کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ علم کے بہت درجات ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو بھی حکمت عطا کی بے شک اس کو خیر کثیر دیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حکمت یہ قرآن کریم ہے۔ حکمت سے مراد قرآن کریم ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ناسخ اور منسوخ آیات کا جاننا، محکم اور متشابہ آیات کا جاننا اور مقدم اور مؤخر آیات کا جاننا یہ حکمت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے، پس وہ جہاں کہیں بھی حکمت، دانائی کو، اچھی بات کو، اچھے اخلاق کو پائے، پس وہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ یعنی مومن حکمت اور دانائی والی بات لینے میں سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرے، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ رب العزت اس کے دل سے، اس کی زبان پر نور کے، علم کے، حکمت کے چشموں کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو حکمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے جس کو عطا کی اسے بہت بڑے خیر سے نوازا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے دین میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے بھلائی فرماتے ہیں۔ اب بھلائی کیا ہے؟ ایک سادہ سی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا، نماز کا سبق پڑھا، اب اللہ رب العزت کی بھلائی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بھلائی یوں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو نماز کے سبق پر ترجمہ، معانی اور مفہوم پر غور کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم جو الفاظی صورت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی مزید اس کے اوپر کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو ترجمے، معانی اور مفہوم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کے دین کے احکام کو سیکھتا ہے، تو یہ اللہ کی اس بندے کے ساتھ بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور یوں اللہ رب العزت اس کو اپنے دین عطا کر کے بھلائی کا فیض عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب العلم میں امام بخاری نے اس حدیث کو 110 نمبر پہ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مزید فرمایا وَمَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيَ الْحَقَّ، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي،
بس بے شک شیطان میری صورت میں متمثل ہو کر نہیں آ سکتا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کو یہ متنبہ کر رہے ہیں کہ میری بات میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے، اس سے منع کر رہے ہیں۔ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں مداخلت کرے گا، یعنی کسی دوسرے کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں داخل کرے گا، یہ برا ہے۔ ایون کہ حضرت ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین یا اصحاب بدر یا اصحاب بیت رضوان کی بات کو بھی یہ کہہ دینا کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا کسی بھی اچھی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام نے نہ کہی ہو، تو یہ جھوٹ ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دے۔ جس نے بھی ایسی بات کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو میں مداخلت سے منع فرمایا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح کہ تم اللہ کے نبی کی بات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے نبی کی ذات میں بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے وہ طاقت چھین لی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے باقی لوگوں کی صورتیں بنا سکتا ہے، ان میں متمثل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی صورت کو نہیں اختیار کر سکتا۔ تو یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پیغام دیا کہ جس طرح کے میرے الفاظ بے مثل ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح میری ذات، میرا وجود اور میری مادی حالت، میری روحانی حالت، میری نورانی حالت بھی بے مثل اور یکتا ہے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو، عالم کو بہت پسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت خوش قسمت امت ہے جس کے پاس اللہ کے نبی کی صحیح باتیں موجود ہیں، ورنہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کسی بھی نبی کی باتیں اصل حالت میں موجود نہ رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نذر اللہ عبدا سمع لمقالتی فوعاها ثم بلغها۔ اللہ اس شخص کو خوش رکھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو شاد اور مسرور رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، میری حدیث کو سننے کے بعد پھر اس کو یاد رکھا، اور پھر یاد رکھنے کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے سننا بھی عبادت، اس کو یاد رکھنا بھی عبادت، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی عبادت۔ اور اس عمل کو کرنے والے کے لیے میرے نبی نے خود دعا فرمائی، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، اے اللہ تو اس شخص کو خوش رکھ، اس کو شاد رکھ، اس کو مسرور رکھ جس نے میری بات کو سنا، پھر یاد کیا، اور پھر دوسروں تک میری حدیث کو پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی محنت ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی کے دین کی خاطر وقف کر دی۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر خوب پہرا دیا، اور یہ ان صحابہ کرام، تابعین، تبع التابعین کی محنت ہے کہ آج ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اصل حالت میں موجود ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے لیے مدینہ شریف سے شام دمشق کے شہر جاتے ہیں۔ کتنا لمبا سفر ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ایک صحابی رسول اپنے نبی کی اس حدیث کو صحابی سے سننے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق شام کے دارالحکومت میں جاتے ہیں، اور ابو درداء سے وہ حدیث سنتے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء سے جب سننے کے لیے گئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو ابو درداء پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے؟ کیا کوئی تجارت ہے؟ تجارت کے لیے آئے؟ کوئی اور کام ہے؟ اس کام کو بجا لانے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں صرف اس عمل کے لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بیان کرتے ہو جو تم نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ میں تم سے سننے کے لیے مدینے سے شام آیا، مجھے وہ حدیث سنا۔ تو پھر حضرت ابو درداء نے وہ حدیث سنائی، آپ بھی سنیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا، اور فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب استغفار کرتے ہیں، یعنی اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں۔ اور سنو، بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جس طرح کے چاند کی سارے ستاروں پر، جس طرح کے چاند جب آسمان پر چمکتا ہے تو سارے ستاروں سے نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح عالم کو اللہ رب العزت نے عابدوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء علم والے لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء نے اپنی وراثت نہ دینار چھوڑے نہ درہم چھوڑے، انہوں نے اگر اپنی وراثت چھوڑی تو علم چھوڑا۔ انبیاء کی وراثت درہم، دینار، پراپرٹی یا دیگر چیزیں نہیں ہیں، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور بے شک جس کو بھی اللہ نے علم دیا، جس نے علم حاصل کیا، اس نے خیر کثیر کو اکٹھا کر۔ تو خود اندازہ لگا لیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم حاصل کرنے والے کے لیے کتنی فضیلت اور کتنی مقام بیان فرمایا۔ اب حضرت ابو ذر کی حدیث ہے، خود اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تسبیحات کرنے سے، نوافل پڑھنے سے دین کا علم سیکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تسبیحات اور نوافل پڑھنے سے دین کا علم سیکھنا بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر،
اگر تو صبح کو ایک آیت سیکھ لے تو وہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر تو ایک باب علم کا سیکھ لے، مثلا کتاب العبادات ہے، اس میں حج ہے، حج کی آگے باب ہے، کتاب الصلاۃ ہے، نماز، اس کے آگے باب ہے، تو ان میں سے کوئی بھی باب تو سیکھ لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کا ایک باب اگر تو سیکھ لے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، تو وہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. ایک باب سیکھنا علم کا، یہ 1000 رکعت سے پڑھنا بہتر ہے. اس لیے کہ علم وہی سیکھ سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو. وہ زانوے تلمس کرتا ہے کب؟ جب اسے اپنے کم علم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب انسان علم سیکھتا ہے تو پھر دوسروں کو سکھاتا ہے. جب دوسروں کو سکھاتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کو نفع ملتا ہے. یوں نفلی عبادت تو جو کرے گا، 100 نوافل پڑھے، 1000 نوافل پڑھے، 1,00,000 نوافل پڑھے، وہ اپنے لیے. جب دوسرے کو علم سکھائے گا تو وہ پھر دوسروں کو نفع ملے گا، اور یوں اللہ کی مخلوق میں اللہ کے دین کا علم پھیلے گا. اس لیے علم کو حاصل کرنا نفلی عبادت سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یہ عمل کر کے بتا دیا، ثابت کر دیا کہ علم کے سیکھنے والے، سکھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے لوگ دوسرے لوگوں سے بہتر اور افضل. ابن ماجہ شریف مقدمہ میں امام ابن ماجہ اس حدیث کو لائے. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجروں میں سے ایک حجرے سے باہر نکلے، مسجد میں تشریف لائے. آپ نے مسجد میں دیکھا لوگوں کے 2 حلقے بنے ہوئے، ایک گروہ اس طرف ہے، ایک گروہ اس طرف. ایک گروہ قرآن پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا مانگتا تھا، اور دوسرا گروہ جو سیکھنے سکھانے کے عمل کرتا تھا. یعنی ایک گروہ وہ قرآن پڑھتا اور دعا کرتا، ذاتی طور پر، انفرادی طور پر ان کا یہ عمل تھا. اب دوسرا جو گروہ تھا وہ اللہ کے دین کے مسئلوں کو سیکھتا اور سکھاتا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیں. آپ نے فرمایا کل علی خیر، یہ دونوں گروہ خیر پر، لیکن ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، کہ یہ گروہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے انفرادی طور پر، اللہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور چاہے تو نہ دے، چاہے تو ان کو عطا کرے اور چاہے نہ عطا کرے. اور یہ دوسرا گروہ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، یہ دوسرا گروہ جو دین کو، علم کو سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. فجلس معهم، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو علم سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ دین سیکھنا بڑا ضروری ہے. دین کے مسائل کو سیکھو. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کتاب العبادات تک ہی محدود نہ رہو، بلکہ یہ ہمارا دین، دین اسلام کامل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس لیے جو بھی عمل کرو اس سے پہلے
اپنے دین سے رہنمائی لے لو، اللہ کی سچی کتاب قرآن سے رہنمائی لے لو، اللہ کے نبی کی سچی باتیں احادیث سے رہنمائی لے لو، کبھی بھی مایوس اور کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو۔ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور علم کو نہیں پھیلا رہے، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ جس کے پاس جو علم ہے، دین کا علم ہے، دنیا کا لوگوں کی بھلائی کا علم ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا علم پھیلائیں، اپنے ساتھ ہی علم کو دفن نہ کریں۔ حکمت، طب اور اسی طرح دیگر بہت سارے علم ہیں جو لوگوں کے پاس موجود ہے، تو وہ علم ان کے پاس امانت ہے، وہ اگلی نسلوں کو منتقل کریں۔ اور دین کا علم یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے پاس جو بھی علم ہے، جتنا علم ہے دین کا، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی، جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو آگے پہنچاؤ، آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ولو آیا، اگرچہ تمہارے پاس دین کی ایک آیت ہو، ایک بات ہو، تب بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا اصلی چہرہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں وہ بہت سخت غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ علم کو پھیلانا بہت ضروری ہے اور یہ ہماری مشترکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے سوال کیا گیا علم کے متعلق اور وہ اس علم کو جاننے والا تھا، اس سے وہ سوال کیا گیا، اگر وہ اس علم کے مطابق جواب نہیں دے گا، اس علم کو چھپائے گا، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا میں ہم لگام کس کو ڈالتے ہیں؟ جانوروں کو ڈالتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ لگام سے پکڑ کے اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے۔ تو اسی طرح جو شخص جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ آگے نہیں پھیلائیں گے تو قیامت کے دن ان میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، تو یہ صرف علماء کی یا منبر اور محراب کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، بلغوا عنی ولو آیا، یہاں پہ پوری امت کو حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ائمہ و خطباء یہ مراد نہیں ہے، پوری امت مراد ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور آپ کہ میں گوش و گزار یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس مسجد میں 5 سال ہو گئے اور میں اپنی ہمت کے مطابق صبح کے دروس میں، جمعہ کی خطابات میں اور دیگر دروس میں دین کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ جو جمعۃ المبارک میں جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، اب جن علماء کو اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں وہ دنیا میں جا کر خطابات کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ لیکن بعض علماء ایسے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں، وہ دور نہیں جا سکتے، تو آج اس دور میں انٹرنیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اس بات کو پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو اس سلسلے میں آپ منبر اور محراب کی آواز جو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہو، ذمہ دار ہو، ایسی باتوں کو سنیں،
اور پھر میں آپ کا محلے کا امام اور خطیب ہوں، میں جو بات کروں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر بڑے بڑے علماء، آج کل تو تمام مکاتب فکر کے لوگ اس انٹرنیٹ پہ اپنی خطابت اور دین کی تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن محلے کا جو امام اور خطیب ہوتا ہے، جتنی محلے کے لوگوں کی اس کے ساتھ تعلق واسطہ ہوتا ہے، اتنا دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک مسئلے کے اندر 100 مسئلے ہوتے ہیں، 10 مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ بات پوچھنی ہوتی ہے۔ تو یہی نیت کے ساتھ ہم اس بات کو آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو میں آپ کو کلیئرنس کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف دین کو آگے پھیلانے والا یہ ہمارا مشن ہے۔ اس میں اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔